خانوادہ آل بنو ہاشم میں پیدا ہونے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ پیدائش کے وقت باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا۔ آپ مکہ کے سردار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ آپ جب جھولے میں لیٹے ہوتے تھے تو چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ جدھر جدھر آسمان کی طرف انگلی کرتے تھے چاند ادھر حرکت کرتا تھا، یعنی چاند تارے آپ کے کھلونے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت عرب و عجم میں آسمان سے زمین تک روشنی ہو گئی، بت زمین پر گر پڑے، کیسر و کسرا کے محلات میں دراڑیں پڑ گئیں، ان کے آتش کدوں میں کئی سالوں سے جلنے والی آگ بجھ گئی۔ آپ کے بچپن مبارک میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والا واقعہ شق صدر کا ہے، یعنی آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کا نکالنا اور دوبارہ اسی طرح سینہ مبارک میں بند کر دینا۔ پیارے دوستو، اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ شق صدر کا واقعہ کیسے پیش آیا اور حق تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت تھی، اور کیسے مکہ میں قحط کے دنوں میں اللہ رب العزت نے آپ کی برکت سے مکہ کی سرزمین کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا۔ تو علم اور برکات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک اردو پروفیسر کے ساتھ رہیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ حضرت ابو طالب آپ سے بہت زیادہ محبت اور آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو وہ آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ پہلے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو، سب سے پہلے آپ کو کھانا پیش کیا جاتا۔ آپ کی برکت سے دسترخوان سے کھانا کبھی ختم نہ ہوتا، برتن سے کبھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ ایک دفعہ مکہ میں خشک سالی کے دن آئے، قحط ہونے کا خطرہ تھا، کئی ماہ سے بارش نہ ہوئی، اہل مکہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر سبھی ایک جگہ جمع ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ ہم سب لات منات اور عزا کو نظر نیاز پیش کر کے ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لات منات اور عزا بتوں کے نام تھے جن کی اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے۔ اس تجویز کو رد کر دیا گیا۔ پھر کسی بزرگ نے کہا کہ کیوں نہ آل ابراہیم سے مدد طلب کی جائے، یعنی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے کہ وہ دعا کریں اور بارش ہو جائے۔ چنانچہ مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف گئے تو اپنی پریشانی ان کو بتائی، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا اور حرم کا طواف کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی بازو پکڑا ہوا تھا۔ ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے۔ ابو طالب ابھی طواف ہی کر رہے تھے کہ مکہ کو کالے بادلوں نے گھیر لیا اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا مکہ سیراب ہو گیا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شق صدر کے واقعہ کی۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگوں میں رواج تھا کہ امیروں کے بچوں کو دائیاں مکے سے دور لے جایا کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ اس کام کے عوض بچوں کے والدین یا خاندان کی طرف سے ان کو اجرت دی جاتی تھی۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو مکہ سے دور دراز علاقوں میں دائیوں کے ساتھ اس لیے بھیجا کرتے تھے دور علاقوں میں ان کے بچوں کی بہتر طور پر پرورش ہو سکے۔ اسی سوچ اور رواج کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ کی رضاعت کے دوران حیران کن واقعات اور برکات دیکھیں۔ آپ کے آنے سے حلیمہ سعدیہ کے گھر رنگ و نور اور برکات کی برسات تھی۔ ایک دن دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر سے دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 6-7 سال کے درمیان تھی کہ اچانک وہاں دو نوری فرشتے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سفید پوش انسان کی شکل میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں سونے کا ایک تھال تھا۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو نکال لیا۔ آپ کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر ویسے ہی آپ کا دل مبارک آپ کے سینہ اطہر میں رکھ دیا گیا اور آپ کے سینہ مبارک کو پھر سے اسی طرح بند کر دیا گیا اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر لگا دی گئی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی نے یہ سب دیکھا تو نہایت پریشانی کی حالت میں اپنی اماں حلیمہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بتایا۔ ماں حلیمہ سعدیہ یہ سب سن کر پریشان ہو گئیں اور آپ کو واپس مکہ چھوڑ آئیں۔ اسلامی تاریخ میں اس واقعے کو شق صدر کا
واقعہ کہا جاتا ہے۔ آج کی سائنس میں اسے آپ اوپن ہارٹ سرجری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ شق صدر میں اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ دوران زندگی اور آپ کے عہد نبوت میں سارے انبیاء کرام سے زیادہ تکالیف اور کٹھن مراحل آپ نے طے کرنا تھے۔ مثال کے طور پر واقعہ معراج، اللہ تعالیٰ سے روبرو ملاقات کرنا، کربلا کے واقعہ کا پہلے سے علم ہونا، اہل مکہ کے مظالم اور گستاخیوں کو برداشت کرنا، امام الانبیاء کے منصب پر فیض ہونا وغیرہ۔ اس لیے شق صدر ہونے کے بعد آپ میں پہلے سے زیادہ ہمت، طاقت اور صبر و برداشت پیدا کرنا تھا، اور بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و طاقت، رحم دلی، عدل اور بہادری میں بے مثال تھے۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی مہربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پروفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔